السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 107 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا پڑھانا اور ہم سب کا اور آپ سب کا پڑھنا پڑھانا اور یہاں پہ آ کر بیٹھ کر جو وقت لگانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے والدین اور ہم سب کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کی آیت 1 to 10 آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اور سورہ کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سورہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ جو توبہ ہے، اسے سورہ توبہ کس لیے کہتے ہیں۔ سورہ توبہ دراصل کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ ایسی سورت ہے جو واحد ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے شروعات میں، آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سورہ انفال پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پہ آ جاتا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں کرتا، کیونکہ بسم اللہ ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے لکھوائی نہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم یہاں سے شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے شروع کرتا ہے، سورہ توبہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اسٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ کر کے قرآن کریم کا آغاز کریں گے، تب بسم اللہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ توبہ کا جو نام ہے، دراصل اس کا دوسرا جو نام ہے سورہ برات بھی ہے۔ برات یعنی بری و ذمہ، کیونکہ اس میں نا کافروں سے بری یعنی الگ ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے اس میں، اسی لیے اس سورہ کا نام کیا ہے، سورہ توبہ بھی ہے، اور اسی نام سے یہ سورہ مشہور بھی ہے۔ اور یہ جو سورت ہے نا، یہ مصحف عثمانی میں نا ترتیب میں سورہ انفال اور سورہ یونس کے بیچ میں ہے، ترتیب کے اعتبار سے سورہ انفال اور سورہ یونس کے بیچ میں، درمیان میں ہے۔ تو سورہ توبہ واحد ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ 7 بڑی طویل صورتوں میں سے ہے جنہیں سبع الطوال کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھوائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لکھنے کو کاتب وحی سے، تو ویسے ہی آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے جو بھی ہمارے پاس یہ جو ترتیب موجود ہے، یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، یہ کس کے حکم سے موجود ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور وہاں پہ مسلسل مکی صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال مدنی صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی جو ہے آدھے جو مصحف میں قرآن میں مکی صورتیں ہوتی اور بعد میں مدنی صورتیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکوینس سے یہ قرآن کریم ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیسا موجود ہے؟ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ویسا ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم لوگ مصحف عثمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ جیسے آپ کھولتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ مکی ہے، اور پھر اگلی جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، وہ کیا ہے، مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدنی اور مکی صورتیں ایسے سیکوینس سے یہاں پہ رکھی گئی، کیوں، کس وجہ سے ہے؟
دراصل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایسا رکھنے کو۔ اس طرح سے جو ترتیب ہے نا، وہ جو نزولی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ توفیقی ترتیب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس کی جو نزولی جو ترتیب ہے نا، وہ اس ترتیب سے نہیں ہے بلکہ یہ توفیقی ترتیب سے ہے۔ مصحف کی جو ترتیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن کریم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھواتے تھے نا، تو فرماتے تھے کہ فلاں آیت جو نازل ہوئی ہے فلاں جگہ ڈال دو، فلاں جگہ تم اس کو لکھ دو۔ اور جب نمازیں پڑھی جاتی تھی تو نماز میں آیتوں کی تلاوت اسی ترتیب سے ہوتی تھی۔ اور جو سورہ توبہ ہے نا، اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ انفال ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو یہ سورہ توبہ بھی کیا ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ملتا جلتا ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ ہی کیا ہے، سورہ انفال کا ہی جز ہے، حصہ ہے۔ اور اس میں دراصل اس میں کافروں سے برات کا بھی اعلان ہے، اور جنگی حالات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جنگ کا تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب جب برات کا ذکر ہے کافروں سے، تو بری ذمہ ہونے کا ذکر ہے ایک طرح سے، تو اس وجہ سے بھی اس میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ اور سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک سب سے آخری جنگ تھی، ٹھیک ہے، تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ کا جو لفظ ہے نا، تو 17 بار آیا ہے، اور سب سے زیادہ جو توبہ کا جو لفظ ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اس میں مومنوں کی توبہ قبول ہونے کا بھی واقعہ ہے، اور منافقین کے سارے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سورہ میں منافقین کی تقریباً 55 صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی ساری ایک ایک نقل حرکت کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ مومنین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ تو اس کا پس منظر دراصل کیا ہے؟ اس سورت کا نازل ہونے کا پس منظر وہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ کچھ سمے کے لیے، کچھ وقت کے لیے مہلت کے بعد کوئی بت پرست یہاں پر مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جو عرب ہے نا، اس کو کیا بنانا تھا؟ مرکز بنانا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں موجود تھے تو وہاں کتنے سارے بت تھے نا، 365 بت تھے، یہاں تک کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت وہاں پہ تھے مکہ کے اندر۔ تو وہاں پہ کیسے وہاں پہ عبادت ہو سکتی تھی، اور کیسے سب چاروں طرف سے جو لوگ آنے والے تھے ان پر بھی کیا اثر ہوتا نا؟ آج اکثریت جو فالو کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، وہ یہ کہتی کہ مکہ میں تو ایسا ہوتا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے نا، اس طریقے سے۔ اور جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بت پرستش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور اچھی اور بڑھیا چیز ہے، چلو ہم بھی بت پرستش کرتے۔ تو اس سے کیا تھا؟ چاروں طرف بت پرستش اور کفر اور شرک پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، یہاں کو، جو مکہ جو تھا، عرب جو تھا، اس کو اسلام کا مرکز بنانا تھا۔ اب اسلام کا مرکز بنانا تھا تو ظاہر سی بات ہے نا، تو اس کو، اس سرزمین کو کفر سے، شرک سے سب کو خالی کرنا تھا۔ تو ان سب مشرکین سے اس کو خالی کرنے کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کو، اس کے بعد پھر اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کو رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو تنسیخ کا اعلان کر دیا گیا، ختم کرنے کا اعلان فرما دیا جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ تو اور ختم کرنے کا اعلان کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین ان عہدوں
ناموں کو بار بار توڑتے تھے، یعنی کہ جب مسلمانوں نے معاہدہ مشرکین سے کیا تو مشرکین ان معاہدوں کو، کانٹریکٹ کو پورا نہیں کرتے تھے، بار بار توڑتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم کھلم کھلا اعلان کر دو کہ تم بھی اپنا معاہدوں کو توڑتے ہو، تم بھی اپنے کانٹریکٹ کو توڑتے ہو۔ وجہ یہی تھی کہ کیونکہ اپوزیشن بار بار ان معاہدوں کو توڑتے تھے، پاس نہیں رکھتے تھے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اس اعلان برات کے بعد تمام مسلمانوں پر کافروں کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں سے برات کا اظہار ضروری ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے معاہدے سے مشرکوں کی طرف نقص عہد کی وجہ سے جب بری ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں رہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا گیا کوئی سابقہ معاہدہ وہ باقی رکھیں۔ آیت دیکھیں، تو یہ جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت ہے اور تیسری آیت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہی بتایا آپ لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو کیا بنانا تھا، مرکز بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ حکم نازل فرمایا کہ براءتم من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول کی طرف سے کیا ہے، الگ ہونے کا اعلان سن لو۔ تو یہ اعلان یہ جو ہے اس لیے تھا کیونکہ نا تاکہ مکہ کے اندر کوئی بت پرستش مستقل طور پر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ ان آیت میں بچے کھچے مشرکوں سے الگ ہو جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جو ابھی تک وہ کیا ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم بھی ڈھائے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکالنے کے لیے بہت ہی انیک اور کئی طرح کی مہلتیں انہیں دی گئیں، جن کی تفصیل ان آیتوں میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے وہ 4 طرح کے تھے۔ پہلی قسم کے جو مشرکین تھے ان کی یہ جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، ایسے مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہے تو اسلام لے، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہے تو اس کا بھی وہ انتظام کر لے، اور اگر یہ دونوں وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، ابھی سے اعلان کر دیا گیا کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکوں کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا سمجھوتا تو تھا لیکن ان کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، فکس نہیں تھی۔ ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب سمجھوتا 4 مہینے کا ہے، 4 مہینے تک کا جاری رہے گا، اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تیسری قسم ان مشرکوں کی تھی جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتے تو کیے تھے لیکن انہوں نے بد عہدی کی، یعنی کہ اپنے عہدوں کو توڑ دیا، جیسے قریش کے کافروں کے ساتھ حدیبیہ میں سمجھوتا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح بھی کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ الگ ہو جانے کا یہ اعلان حج کے موقع پر ہوا گیا، یہ جو الگ ہونے کا جو اعلان ہے یہ حج کے موقع پر کیا گیا، جو خود حرمت والا مہینہ میں سے تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں جنگ جائز بھی نہیں تھی نا، اسی لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت مل گئی۔ چوتھی قسم ان مشرکوں کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا سمجھوتا کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عہدی بھی نہیں کی تھی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سمجھوتے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی یہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دیں، اور سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے آیات کا۔ تو بس آپ یوں سمجھ لیں آیت نمبر 1 اور 2 میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک کی مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان ہے۔ ان آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک معین مدت میں اسلام یا تو قبول کر لے یا اسلامی ریاست کی حدوں سے باہر نکل جائے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر انہیں ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اعلان ہے ان کو نکال دینے کا، نکال جانے کا۔ تو جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے بعد جب تقریباً 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکامات دے کر بھیجا تاکہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ یعنی بغیر لباس کے طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے جو قانون تھے یہ اسی وقت بن گئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 2۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو، پھر جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا کیا تھی؟ 10 ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی کو ختم ہو گئی۔ ان سے کہا گیا کہ اس مدت میں چاہے تو تم اسلام قبول کر لو، اور چاہے ان کے لیے ہر طرح سے وہ بہتر تھا نا، اسلام لے آتے تو ان کے لیے بہتری تھی، وہیں اپنے گھر مکان میں بھی رہتے اور حق وہ قبول کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ باطل تھا، نعوذ باللہ۔ یا پھر چاہے تو جزیہ عرب سے ہی وہ نکل جائے، اور اگر اس عرصے میں نہ نکلے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا اور انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فسیحوا فی الارض، کہ تم سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو، 4 اشہر یعنی 4 ماہ، وعلموا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم جان لو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسلام لے آتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے خیر ہوتا، بہتر ہوتا، لیکن اگر تم نہیں لاتے ہو تو خالی کرو، اس سرزمین کو تمہیں خالی کرنا ہوگا جہاں پہ تم رہ رہے ہو۔ آیت 3 دیکھیں۔ اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین، اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف صاف اعلان ہے، اور اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں میں بھیجا جو اعلان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم نے منادی کر دی کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کو نہیں آئے گا، اور کوئی شخص بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی مینا میں ہمارے ہی ساتھ رہ کر لوگوں کو سورہ برات سنائی، یعنی سورہ یہ توبہ سنائی، اور یہ اعلان بھی کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور کوئی بھی شخص بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہاں یہ اعلان برات ہوا کہ، اور ان کو تھوڑا سا وقت دے دیا گیا کہ ان کے لیے وقت معین ہے کہ اس وقت میں اب کیا کرنا ہے، یا تو وہ اسلام لے یا تو پھر وہ اس کو خالی کر دے۔ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ یوم الحج الاکبر سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ اکثر جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد وہ ہے کہ جو حج جمعے کے دن پڑتا ہے نا، تو دراصل یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ یوم الحج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا۔ غور سے سن لیجئے، اس دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا۔ کس دن؟ 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن مینا میں اعلان برات، یعنی سورہ توبہ میں یہ جو اعلان برات ہے نا، یہ سنایا گیا
تو یہ 10 ذی الحجہ کو جو حج اکبر کا دن تھا، اس لیے اسی دن کی سنایا گیا، اور اس 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن بھی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے سب سے امپورٹنٹ اہم جو مناسک حج ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور لوگ عمرے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر کہا کرتے تھے۔ جو عمرہ ہوتا ہے اسے وہاں جو لوگ ہیں اسے حج اصغر کہتے ہیں، اور جو حج جس میں قیام ہوتا ہے مینا، عرفہ، مزدلفہ میں، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کو عمرے سے الگ کرنے کے لیے اور دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے کہ حج اکبر وہ ہے جو حج جمعے کے دن پڑ جاتا ہے، اسے حج اکبر کہتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہیں کی ہے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، اور بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس اعلان برات سے وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ وہ مشرکین لوگ اس اعلان برات سے الگ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس معاہدے کو خوب نبھایا ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، جنہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو پورا کیا، کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بھی ان کے معاہدوں کو پورا کرو، اور جن لوگوں نے اپنے معاہدے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں آنے والے کسی قوم کی بھی مدد کی ہے، تو ان سے طے شدہ مدت تک اس وعدے کو پورا کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے نبھانے والے کو، اپنے عہد پورا کرنے والے کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، ٹھیک ہے؟ آیت 5 دیکھیں۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ایسی ہی آیتوں کو جو مستشرقین ہیں، یعنی کہ قرآن اس لیے پڑھتے تاکہ اس میں کمیاں اجاگر کرے اور لوگوں میں ہائی لائٹ کرے اور اس پہ اعراض کرے اور اس کو مشہور کرے، اس میں یہ کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے، اس طرح کا حکم دیتا ہے نا، تو ایسی ہی آیتوں کو لوگ بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری آیات نہیں پڑھی، پورا مضمون نہیں پڑھا، پورے وقت اور حالات کو نہیں پڑھا۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے تھے، وہ 13 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ ان کو جانوں سے مار دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ظلم ڈھائے گئے، خدیجہ الکبریٰ یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ظلم ڈھائے گئے، اتنی رچ پرسن، اتنی زیادہ عیش آرام میں رہیں، اور پھر یہاں تک کہ ان سب کو 3 سال تک کھانے پینے کے لیے ہر بزنس سے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں رہے، یہاں تک کہ اتنا پریشان، اتنا بھوک سے پیاس کی شدت ان کے آتی تھی کہ وہ پتے کو رس نچوڑ کے، چھالوں کی رس نچوڑ کے پیتے تھے، اتنا کڑوا ہوتا تھا کہ ان کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا، اتنا بھوک پیاس میں انہوں نے وہ 3 سال کاٹے۔ تو یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ ظلم تو نہیں دیکھا جاتا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، جب جنگ ہو رہی ہے اور بری کر دیا گیا، مکے کو خالی کر دیا گیا، تو یہ تو جنگ ہے نا۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی حالت میں ان کو مہلت بھی دی گئی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، اور جب 4 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے، جب وہ نہیں خالی کریں گے وہ جگہ، وہ ملک،
تب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب تم کیا کرو، ان کو وہاں سے نکال دو، وہاں سے خالی کرو۔ اور پھر یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، مکہ میں نہیں چھوڑتے، مکہ نہیں خالی کرتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے مسلمانوں، اب تم لوگ کیا کرو، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو پھر قتل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ، یہاں جو اشہر الحرم سے مراد ان 4 مہینوں سے مراد کیا ہے، ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں کافروں کو قتل کرنا حرام تھا، لیکن جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اور یہ اپنی ملک نہ چھوڑے، وہ جگہ نہ چھوڑے، وہ مکان نہ چھوڑے، تو پھر تمہیں جہاں کہیں بھی پاؤ نا، ان کو قتل کرو، پکڑو، گھیرو اور ان کو گھات لگا کر ختم کرو۔ کیونکہ مشرکین مکہ نا بدر اور احد میں مسلمانوں پر حملہ کر چکے ہیں، اور خندق میں بھی مدینے کا انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اور پھر صلح کا عہد بھی انہوں نے توڑ چکے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم نا محرم ختم ہوتے ہی تمہیں جو ٹائم جو تم نے لوگوں کو دیا، مشرکین عرب کو جو تم نے ٹائم دیا، اگر وہ ختم ہو جائے اور آخر میں پھر مشرکینوں کے خلاف 4 قسم کا رویہ تمہیں شروع کر دینا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مہلت ختم ہوتے ہی جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کر کے انہیں ان کے ناپاک جسموں سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو پاک کر دو۔ دوسرا، کافر اور مشرک جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش میں ہو تو تعقب کر کے گرفتار کر لو۔ تیسرا، کافر مشرک بھاگ کر کسی علاقے یا قلعے میں چھپ بھی جائیں تو ان کا محاصرہ کرو، ان کو گھیر لو۔ چوتھا یہ ہے کہ تمام راستوں پر کلّا مرصد ہے نا جو گھات لگا کر، تو یہاں پہ سے مراد ہے کہ تمام راستوں، دروں، گھاٹیوں، بندرگاہوں اور خفیہ سرنگوں کی خوب نگرانی کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی ازلی اور ابدی دشمن قریش مکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ باوقار طریقے سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں نا تو شرکی عقائد سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو ان کی جان محفوظ و مامون بھی ہے۔ اور یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ظاہری عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کو نا توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہیں نماز بھی قائم کرنی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو اس سے پھر وہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کتنے غفور الرحیم ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے بھی کہا مارو اور کاٹو، اور پھر دوسری طرف یہ آیتیں ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھتی جو ایسی آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے دوسرا بھی حکم دیا ہے کہ اگر وہ کافر جو ہے نا تمہارے پاس، مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، تم سے پناہ مانگتے ہیں، تمہاری ہیلپ مانگتے ہیں، تو تم کیا کرو، تو ان کی ہیلپ کرو، تم ان کو پناہ دے دو، ٹھیک ہے۔ اگر تم سے وہ پناہ مانگتے ہیں تم ان کو پناہ بھی دے دو۔ تو اس آیت میں جو ہے نا جن کا ذکر ہے حربی کافروں کے بارے میں ہے، ایک رخصت دے دی گئی ہے۔ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دی جائے، اور اسے اپنی محفوظ جگہ پر اس کو رکھنا ہے، یعنی مسلمان کو اس کافر کو ایسی سیپریٹ جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ وہ اس کی جان محفوظ ہو باقی مسلمانوں سے، اور مسلمان اسے قتل بھی نہ کر سکے، اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور سمجھانے کے لیے، اس کو اسلام کو جاننے کے لیے بھی موقع بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی بھی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اسے اس کی امن کی جگہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہنچا دیا جائے تو اس کو وہ مسلمان پہنچا بھی دے، ٹھیک ہے۔ تو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، تو ان کو جب تمہارے پاس یہ آئے پناہ لے کے تو ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، رسول کے بارے میں بتاؤ، اللہ رسول کی باتیں بتاؤ، حق بات بتاؤ، تاکہ یہ کیا ہے، ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہو جائے، کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
جب پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کیونکہ بے علم لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں گی، اور مسلمانوں کا اخلاق اور کردار بھی اگر وہ دیکھیں گے تو وہ اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کے وہ قائل بھی ہو جائیں گے، اور اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کتنی پیاری سی آیت ہے کہ اگر وہ مشرکین تم سے پناہ طلب کرے تو کیا کرو، انہیں پناہ بھی دے دو، اور پھر ان کو اللہ کی آیات سناؤ۔ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارے گھروں میں قرآن تھا، ہم نے کبھی نہیں پڑھا تھا، ہے نا، ہم نے کبھی نہیں جانا تھا۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ وہ مشرکین جن کے گھروں میں شروع سے ہی نا بھگوت گیتا رامائن پڑھی جاتی ہے، تو وہ ان کو کیسے معلوم ہوگا اللہ رسول کے بارے میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ، کہ یہاں تک کہ تم وہ کلام اللہ سن لے، ان کو کلام اللہ سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن کا ترجمہ سناؤ، ان کو معنی سمجھاؤ، مفہوم تھوڑا سا اچھی اچھی باتیں بتا دو کہ شاید کہ وہ ان کا دل بدل جائے، شاید وہ ایمان لے آئے، ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7۔ ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ یعنی کانٹریکٹ، ٹھیک ہے۔ سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں مشرکین سے اعلان برات ہے، اور انہیں صرف 4 ماہ کی مہلت دی جانے کا حکمت بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلان برات اور انہیں جو صرف 4 ماہ کی جو مہلت دی گئی نا، اس کے بارے میں حکمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایمان کے جو امان ہے وہ کس بنیاد پر دیا جائے، یعنی کہ زندگی بھر تو ان کے پاس رسول موجود تھے، وہ رسول کی انہوں نے بات نہیں مانی، اب ان کو امان اور سکون کس بنیاد پر دیا جائے؟ نہ تو وہ ایمان لائے، نہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی، اور حق کے خلاف انہوں نے جنگ کی، باطل جو پرست تھے ان کی انہوں نے مدد کی، اور سرزمین پہ جو فساد برپا کیا، مکہ میں انہوں نے فساد برپا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے کوئی بھی ان کی جو ہے کوئی بھی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوب ستایا، ان پر جھوٹے جھوٹے الزام لگائے۔ تو یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اللہ رسول بھی کیا کرے، امان جو ہے ان کو دے، ان کو سکون دے؟ ہاں، لیکن سوائے بنو بکر بن کنانہ کے، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم کے پاس معاہدہ کر لیا تھا، اور ان معاہدوں کا خیال بھی کیا جائے۔ تو سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی، پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو اب اللہ کی قسم، مجھے اب اللہ کی قسم نا کہ کبھی ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عہد کو نہیں توڑتا اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم واپس جاؤ، پھر اگر تمہارے دل میں وہی بات رہی جو اب ہے نا تو تم واپس آ جانا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ابھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق دیکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر وہ اسلام لے آئے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 8۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار کہ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داروں کا خیال کرے، نہ عہد پیمان کا، اپنی زبانوں سے تمہیں پر آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 8۔ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اگر تم پر غالب آ جائے تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ نافرمان ہیں، فاسقون ہیں۔ آیت 9 دیکھیے، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے میں روکا،
یعنی اللہ کے راستے سے روکا، بے شک یہ لوگ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت 10 دیکھیں، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی مشرکین مکہ کے ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ کوئی بھی معاہدے کا پاس رکھتے تھے، نہ عہد کو پورا کرتے تھے، اور ہمیشہ بدعہدی کرتے تھے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو امن دیا جائے، ہے نا؟ تو ان سے سرزمین مکہ خالی کرا لی گئی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔